السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کا مختصر حال بیان کریں گے کہ ان کا نسب کیسا تھا، کس طرح وہ پاک دامن تھے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس آیت کی تلاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جس کے معنی یہ ہیں، بے شک تمہارے پاس اللہ کے رسول تمہارے اشرف اور افضل اور سب سے نفیس خاندان سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کے بعد فرمایا کہ میں باعتبار حسب و نسب کے تم سے افضل اور بہتر ہوں۔ میرے آباء و اجداد میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کہیں زنا نہیں، سب نکاح ہے۔ اس حدیث کو ابن مردویہ نے روایت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک اللہ تبارک تعالیٰ نے جتنے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، وہ حسب و نسب کے اعتبار سے پاک دامن اور اعلیٰ اور سب سے افضل تھے۔ جب منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ان کی برات میں سورہ نور میں 10 آیات نازل فرمائی اور فرمایا، جس کا مفہوم ہے پیغمبر علیہ السلام کی بیوی پاک دامن ہی ہوگی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی پیغمبر کی بیوی نے زنا نہیں کیا۔ جب پیغمبر کے ازواج کا فاجر ہونا منصب نبوت کے منافی ہے، تو کس طرح انبیاء علیہ السلام کا نسب داغدار ہو سکتا ہے؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پر مریم علیہ السلام پر لوگوں نے تہمت لگائی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی برات کو قرآن پاک کے اندر تفصیل سے بیان کیا اور جا بجا یہود پر لعنت فرمائی۔ جب قیصر روم نے ابو سفیان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیا تو ابو سفیان نے کہا، آپ ہم میں سے سب سے زیادہ اعلیٰ نسب والے ہیں۔ تو قیصر روم نے کہا کہ پیغمبر ہمیشہ شریف خاندان سے ہی ہوتے ہیں۔